بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہا ہے نا، یہ مشتاق صاحب اور ڈاکٹر عافیہ کی بہن۔ یقین مانو کل جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ میری زندگی کی خوبصورت ترین تصویر ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، اور خوشی سے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، فیس بک یا وغیرہ، اس کے اوپر میں نے پوسٹ لگا دیا۔ تو ایک دو بندے نے نیگیٹو کمنٹس کیا اور دو تین بندوں نے پازیٹیو کمنٹس کیا، کچھ لوگوں نے شیئر کیا۔ ظاہری بات ہے جن کو اچھا لگا انہوں نے کمنٹس بھی اچھا کیا، شیئر بھی کیا، اور جن کو اچھا نہیں لگا اس نے نیگیٹو کمنٹس کیا۔ اور ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہونی چاہیے، اور وہ ہر کسی کو اپنے اپنے رائے ہے۔ جس طرح میری اپنی رائے ہے تو میں نے یہاں پہ بول دیا۔ تو یقین مانو میں نے بہت زیادہ خوشی سے یہ پوسٹ کیا۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ان سیاسی حالات کے باوجود، ان سماجی سیاسی معاشرتی حالات جو خراب ہے، اس کے باوجود مجھے لگا کہ یار ملک کے اندر ایسے بھی لوگ ابھی موجود ہیں جو کہ اپنے قوم کی فکر میں ہے، اپنے لوگوں کی فکر میں ہے، قوم کی بیٹیوں کی فکر میں ہے۔ تو میرا بہت زیادہ دل خوش ہو گیا، اس لیے میں نے پوسٹ کیا۔ اور مشتاق صاحب کے لیے یقین مانو میں نے وہ دعا وہاں پہ لکھ دیا کہ عربی میں وہ دعا ہے، کیونکہ مجھے ایکسپلینیشن زیادہ وہ پشتو میں یا اردو میں مجھے زیادہ ایکسپلینیشن میں نہیں دے سکتا اس کو، یا میرا کانسیپٹ پشتو اردو میں زیادہ اتنا کلیئر نہیں تھا، لیکن میرا کانسیپٹ یہ کلیئر تھا کہ یہ جو عربی کا دعا ہے نا، یہ سب سے بیسٹ دعا ہے۔ اللہ یوفقک، مطلب آپ ایسا لے سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام خواہشیں پوری کر دے اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو کامیاب کر دے۔ تو مجھے پشتو میں زیادہ یا اردو میں جو میں نے ابھی ایکسپلینیشن دی ہے نا، یہ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر یہ دعا ہے۔ تو میں اردو میں اس کو ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ عربی میں یہ سب سے بیسٹ دعا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے یہ دعا کی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے جتنا عافیہ کے لیے بات کر سکتے ہیں، اس کے پاس اختیار ہے۔ مشتاق صاحب کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہی ہیز ڈن، مطلب وہ جو بھی کر سکتا تھا اپنے بس کے مطابق اس نے کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے جب سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی جیل کے اندر ہے تو تمام پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، اور یہ تب تک جھکا رہے گا جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان نہ آئے اور اپنی فیملی کو نہ ملے۔ اور میں بھی، ہم اسی کے ساتھ خبر میں چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے یہ شرم کا مقام ہے، اور جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے فیملی کے پاس واپس نہیں آتی تب تک ایسا شرم کا مقام رہے گا۔ کوئی بھی پاکستانی چاہے بڑا سے بڑا کارنامہ سر انجام کیوں نہ دے، لیکن تب تک اس کا سر شرم سے جھکا رہے گا جب تک عافیہ صدیقی اپنے فیملی کے پاس واپس نہیں آتی۔ مطلب کوئی بھی کارنامہ ہمارے لیے باعث فخر یا باعث خوشی نہیں ہو سکتا جب تک ڈاکٹر عافیہ ادھر ہے، قوم کی بیٹی ادھر ہے۔ جب ہم اپنے قوم کی بیٹی کو، یار اپنی بیٹی کو چھڑوا نہیں سکتے، اپنی بہن کو چھڑوا نہیں سکتے، تو اس سے زیادہ کوئی کارنامہ کارآمد نہیں ہے، کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، کوئی باعث فخر نہیں ہے۔ تو یقین مانو میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کو چھڑوا سکے، لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بس میں تو کوشش رکھا ہے نا، اس نے کوشش تو کیا نا، اس نے جا کے ملوا تو دیا نا۔ اور ابھی یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹکٹ پلانا نہیں دیا، یہ اس نے دیا، یہ حکومت کے خرچے پہ گیا، یہ گیا وہ گیا۔ یار جس طرح بھی گیا، ابھی تک کسی کو توفیق ہوئی ہے کہ اس نے سوچ کے یہ سوچ لیا ہو کہ یار میں نے وہاں پہ جانا ہے اور قوم کی بیٹی وہاں پہ قید ہے؟ کسی نے ابھی تک یہ کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ تو اس کا جتنا بھی بس تھا اس نے تو کر دیا نا، ایٹ لیسٹ اس نے کر تو دیا نا، ہم تو کر بھی نہیں سکے ابھی تک۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ریلیز کرے، اور تمام پاکستانیوں کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان اپنی فیملی کے پاس نہیں آتی تب تک آپ آواز اٹھاتے رہیں، کیونکہ وہ قوم کی بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، اور جب تک وہ نہیں آتی نا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیونکہ اپنے ضمیر میں جان کے نا اگر آپ
رات کو سو جائے نا تو آپ کا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرے، ہم کچھ بھی کر لینا، لیکن اگر قوم کی بیٹی وہاں پہ، ہماری بیٹی ہماری بہن وہاں پہ جیل میں قید ہے، ہم کوئی بھی کارنامہ سر انجام دے، یقین مانو مجھے تو بالکل بیکار لگ رہا ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائے، اور جتنی بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، حکومت ہے یا جو بھی ہے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جائے۔ اور ایک بار پھر مشتاق صاحب، یہ یقین مانو اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس میں نے کسی کے اوپر تنقید نہیں کیا یا کسی کا کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو، یقین مانو یہ قوم کی بیٹی ہے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، اس میں کوئی بھی کسی کو میں نے ٹارگٹ نہیں کیا کسی کو، تو پلیز جتنے بھی لوگ ہیں جو نیگیٹو وہ سوچتے ہیں تو وہ نیگیٹو نہ سوچی، ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائے۔ اور مشتاق صاحب کے لیے یقین مانو میرے پاس الفاظ نہیں، ایک بار پھر میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں وہی لفظ دہرا رہا ہوں جو میں نے کل پوسٹ میں لکھا تھا، اللہ ہی وفق۔ شکریہ۔